الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم سب حضرات درود شریف پڑھ لیں صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جتنے ساتھی کھڑے ہیں سب سے گزارش ہے کہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگنا ہے تو ادب کے ساتھ مانگو تاکہ رب اپنی رحمت سے تمہاری جھولیاں بھر دے۔ کوئی ساتھی کھڑا ہوا نظر نہ آئے، سب ساتھی بیٹھ جائیں، انشاءاللہ نماز بھی اپنے وقت میں ہوگی، کوئی لمبا چوڑا بیان اب وقت ہی نہیں ہے۔ صرف ایک بات عرض کر کے دعا کریں گے۔ ہمارے قائد محترم حضرت اقدس حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے ماشاءاللہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، بس اس پر میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے بھائی پیر طریقت ولی کامل حضرت مولانا سیف الرحمن درخواستی یقیناً اسی کا مصداق ہوں گے۔ فرما رہے تھے، نانے نے کہا تھا کہ ہے کوئی جنگلوں میں جا کر دین کے کام کرنے والا؟ تو سیف الرحمن نے کہا لبیک۔ فرمایا جاؤ، جس رب نے پیدا کیا ہے اس رب کی مخلوق کو سنبھالو، پر تیرا دین بھی دنیا بھی سب کچھ اسی حوالے سے رب کے ہاں بہت کامیاب ہیں۔ حضرت درخواستی نانا جان رحمہ اللہ یہ حدیث پڑھا کرتے تھے، تو اب آپ اس کو سنتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ سمجھ آتا جائے گا کہ مولانا سیف الرحمن اس کا مصداق تھے۔ ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث پڑھنے پڑھانے کی عظمت بھی دل میں سمجھ میں آئے گی۔ سب حضرات دو زانو ہو کر بیٹھیں جیسے حدیث کا سبق پڑھا جاتا ہے، تاکہ ہم بھی طالبان حدیث میں شامل ہو جائیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسہ این معاذ این معاذ۔ سبحان اللہ۔ حضور اپنے صحابہ میں ایسے تشریف فرما تھے جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند چمک رہا تھا۔ حضور نے فرمایا معاذ معاذ۔ حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا معاذ اذهب الى اليمن فعلم الناس الخیر، جاؤ یمن میں جا کر قرآن اور حدیث کی تعلیم کرو، اللہ اکبر، اللہ کے دین کی اشاعت کرو۔ حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا صحابہ کو جاؤ ایتو لہو فرسا، جاؤ میرے معاذ کے لیے اچھی سواری تلاش کر کے لاؤ۔ فَأُتِيَ بِهِ، صحابہ گئے وہ سواری لے کر آ گئے۔ سبحان اللہ۔
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم کے مطابق سواری لے کر آئے ہیں۔ فجان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما صحابی، حضور اپنے صحابہ کی جماعت کو لے کر مسجد سے باہر تشریف لے آئے۔ سواری موجود ہے، سارے صحابہ موجود ہیں۔ فرمایا یا معاذ یا معاذ، حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا معاذ ارکب علی الفرس، معاذ سواری پر سوار ہو جا۔ فرمایا بس حضرت معاذ تو کانپ رہے تھے، کیف ارکب علی الفرس وانت علی الارض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نیچے تشریف فرما ہے، میں سواری پر سوار ہو جاؤں، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا انا آمرک یا معاذ ارکب علی الفرس، معاذ میں تجھے حکم دیتا ہوں، اللہ کے نبی کا حکم ماننا فرض اور ضروری ہوتا ہے۔ ارکب علی الفرس، اللہ اکبر، اٹھو سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، حضرت معاذ کی ٹانگیں کانپنے لگیں، چہرہ زرد ہو گیا۔ ادھر اتنا بڑا تھا حکم کی تعمیل کرنے کا مسئلہ ہے، ادھر ایک نسبت کا بڑا مسئلہ ہے، امر کی تعمیل کرتے ہوئے بالآخر حضرت معاذ سواری پر سوار ہو گئے۔ فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہی بتانے کے لیے میں محمد کریم نے ایسا کیا ہے کہ دین کی خدمت کرنے والے کی کیا شان ہوتی ہے۔ جنگلوں میں جا کر قرآن اور حدیث کے درس کھولنے والے، پڑھانے والے، دین کو لے آنے والوں کا کیا مقام ہوتا ہے۔ فرمایا فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لجامہ، حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کی سواری کی لگام پکڑ لی، جس طرح مخدوم گھوڑے پر بیٹھتا ہے، خادم لگام کو پکڑ کر آگے چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مسند امام احمد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخذا برکاب، کمال کر دیا ہے، 1,24,000 نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا نبی ہے، ختم نبوت کے تاج کا حامل ہے۔ فرمایا انہوں نے حضرت معاذ طالب العلم، قرآن کے طالب اور معلم کے رکاب کو، رکاب جانتے ہو جس پر سوار پاؤں رکھ کر سوار ہوتا ہے، حضور نے ان رکابوں کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا عالم اور کیا عجیب چیز ہوگی۔ قرآن کی تعلیم سے دور رہنے والوں ذرا توبہ کرو اپنے عمل سے، PhD بن جاؤ، کوئی بلا بھی بن جاؤ، کچھ بھی نہیں ہو اگر قرآن نہیں ہے تو۔ دنیا نے سیاست کا محور بنایا ہے کہ ہم کوئی بڑے وزیر مشیر بن جائیں، امریکہ کے لیے کام کریں، اپنے پیٹ کے لیے کام کریں، سب مردار ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اربوں خربوں مل جائے، قرآن نہیں ملا ہے تو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ بن جائے وہ کوئی بھتار بنے، کوئی عہدے لے جائے، اللہ اکبر۔ فرمایا میں محمد کریم نے اپنے ہی خادم، اپنے ہی مرید، اپنے ہی شاگرد، قرآن اور حدیث کے معلم کی لگام پکڑ کر بتایا ہے، لوگوں قرآن پڑھنے والے کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں، مجھے بھی غصہ آتا ہے، حکومتیں پاگل ہو گئی ہیں، بے وقوف ہو گئی ہیں، کہتے ہیں یہ کیا پڑھتا ہے، کہتے ہیں یہ تو دورہ حدیث پڑھ چکا ہے، کہتے ہیں لکھو اس کو جاہل، اس نے تو پرائمری نہیں پڑھی ہے۔
ان خبیثوں کو پتہ ہی نہیں ہے 1,24,000 نبیوں میں کسی نے پرائمری نہیں پڑھی ہے۔ کائنات میں رب کی دنیا میں سب سے بڑے عالم انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے PhD؟ یہ چوہوں کی زبان ہے؟ ایک زبان ہی ہے نا، قومیت ہے۔ میں نے اپنے چھوٹے بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے یہ دیکھو یہ دستخط ہے کسی آفس کے منظوری جلسے کی رکھی تھی یا کیا یوں؟ اس نے کہا ابو یہ تو ایسے ہے جیسے بیل پیشاب کرتا جاتا ہے، جیسے بیل پیشاب کرتا چلا جاتا ہے اور وہ ایسے لڑتا مڑتا ہوتا ہے، یہ تو ویسے سین ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں کوئی بنیاد پرست کہے، کچھ بھی کہے، جو علم میرے محمد لے کر آئے ہیں، کائنات اس علم کی الف کیا الف کے ایک کونے تک نہیں پہنچ سکتی۔ مسلم امت توبہ کرے، کہاں جا رہے ہو محمد کا دین چھوڑ کر؟ کسی چیز کو علم شمار کر رہے ہو، جس سے پیٹ پالا جاتا ہے، وہ ہنر ہوتا ہے، وہ فن ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہوتا۔ علم وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کی پہچان پیدا ہو۔ توبہ کرنی چاہیے سب کو۔ اللہ کریم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آگے چلنے لگے، حضور نے پیچھے فرمایا یا معاذ یا معاذ یا معاذ۔ حضرت معاذ سواری کو کھڑے ہوئے رک گئے۔ حضور فرماتے ہیں یا معاذ لعلی لا ترونی بعد عامی ھذا، لعلی لا ترونی بعد یومی ھذا۔ معاذ مجھ محمد کریم کے والضحیٰ والے چہرے کو دل بھر بھر کر دیکھ لے۔ یہ لگتا ہے زندگی کی آخری ملاقات ہو، پھر تو واپس آئے، مجھے خطبہ دیتے ہوئے نماز پڑھاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ فَبَقَى مُعَاذٌ جُشَا۔ یہ رسول اللہ کے محب تھے، باتونی ماتونی نہیں تھے، صرف باتوں سے عشق رسول نہیں آتا۔ ایک حالت ہے، ایک ذوق ہے جس کو عشق رسول کہا جاتا ہے۔ فَبَقَى مُعَاذٌ جُشَا۔ حضرت معاذ آواز کے ساتھ رونے لگے، سسکیاں بند گئیں۔ فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمۃ للعالمین۔ حضور پھر چند قدم آگے تشریف لے آئے، جناب معاذ کو گلے لگایا، فرمایا لا تحزن یا معاذ، لا تحزن یا معاذ، معاذ فکر نہ کرو، جاؤ تم دین کا کام کرو، جنگلوں کو جاؤ آباد کر دو۔ معاذ لا تحزن لا تحزن، المتقین معی من کانوا وحیث کانوا۔ جاؤ اخلاص اور تقوی کے ساتھ دین کی اشاعت کرو، لوگوں کو قرآن کا عالم بناؤ۔ سبحان اللہ۔ تم جہاں ہوگے، قریب ہو دور ہو، جس قوم سے تعلق رکھتے ہو، سید ہو یا موچی ہو، پڑھاتے تو قرآن ہو نا۔ المتقون معی من کانوا وحیث کانوا۔ قیامت کے دن مجھ محمد کریم کے ساتھ ہوئے گے۔ میں بھی کہتا ہوں اللہ میری آواز سے الرحمن کو سنا دو، مبارک ہو تجھے، زندگی قرآن کی خدمت کرتے کرتے رب کے ہاں پہنچ گئے ہو۔ یقیناً حضور کی آواز آپ کے لیے بھی ہے۔ المتقون معی من کانوا وحیث کانوا۔ راجن پور میں دفناؤ، پھر بھی یہ حضور کی رفاقت میں ہوگا۔ اللہ کرم فرمائے، ذرا ذہن کو بدلو۔ کہتے ہیں مولوی لوگ کہتے ہیں ترقی نہ کرو، ترقی نہ کرو، یہ ترقی ازادی سی رہ کے جا کہتے ہیں ترق تھی، یہ بدبودار چیز ہے جس سے حضور کی محبت چھینی جاتی ہو، جس سے محمد کریم کی تہذیب چھینی جاتی ہو، جس سے آمنہ کے لال کا لباس چھینا جاتا ہو، جس سے محمد کریم کے علوم کو لیا جاتا ہو۔ ہزار لعنت ہے ان فنون پر۔ رب کتے بلے کو دیتا ہے، مولوی کو بھی دے گا، اپ ٹو ڈیٹ کو بھی دے گا۔ جھوٹ بولے، رشوت کھائے، تب
تب بھی اس کی برائی نہیں ہوتی. یہ نورانی قاعدہ پڑھائے, چند آدمی ٹکڑے دے دیں اس کی برائی ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے, بڑے بڑے چور پکڑے گئے, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ اللہ کی سزا ہے. ان لوگوں نے اللہ کے گھروں کو محبوس کیا تھا, میناروں پر ایک ایک ہارن لٹک رہے تھے کہ اللہ کی اذان بھی چار طرف نہ جائے. خدا نے ان کو اتنا ذلیل کیا ہے, اللہ اور ذلیل کرے. ہم ان کو رہائی میائی نہیں دیکھتے, ہم کہتے ہیں اللہ توبہ قبول کر لے تو کریم ہے, ورنہ جہنم میں جائے. کیا کہتا ہے ہمارا ان کے لیے؟ پرویز مشرف کتے کی موت مر رہا ہے. محمد کریم کے یتیموں کو, غریبوں کو ستانا کوئی معمولی بات ہوتی رہتی ہے؟ قرآن کے حافظوں کو اٹھایا گیا, ایک ماں کے 4 بیٹے, چاروں کو پولیس مقابلے میں قتل کر کے پھینک دیا گیا ہے. تو مشو مغرور برحلم خدا, دیر گیرت سخت گیرت مردرا. نہ بلاول بچ سکتا ہے, نہ زرداری بچ سکتا ہے, نہ نواز شواز بچ سکتے ہیں. عمران کو بھی کہتے ہیں بندے دا پتر بن. ختم نبوت کے لیے اور دین کے لیے تو نے بھی کوئی غلطی کی تو اسی طریقے پر ذلیل ہوئے گا. میں دیکھ رہا ہوں صبح سے لے کر اب تک اس فقیر کی قبر پر لوگ پڑھنے والے ختم نہیں ہوتے. ہر وقت قافلے کے قافلے آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہی چاہیے جناب, ہمیں نہیں چاہیے صدارت, نہیں چاہیے وزارت. کوئی ہمیں یہ تمام لالچ دے دے کہ تمہیں صدر بنا دیں گے, نہیں, کوئی یہ لالچ دے کہ اسلامی قانون نافذ کر دیں گے, میں ان کا نوکر ان کے جوتے پالش کروں گا. کوئی کہ تجھے صدر بنا دیں گے, تجھے اتنے پیسے دے دیں گے. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں تم بھی توبہ کرو. کن کے پیچھے لگ پڑے ہو, پیسہ حرام کر رہے ہو. اسلامی نظام کا نعرہ لگاؤ, ختم نبوت کے لیے چلو. سب سے پہلے ہماری جانیں حاضر ہیں, باقی نظام خلافت کے لیے تم 2 قدم نہیں چلتے ہو. جمہوریت کو بحال رکھنے کے لیے تم اتنے بڑے بڑے دھرنے جلوس دیتے ہو, کوئی ثواب نہیں ہے. نمک کوئی قائل ہو, ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو علی نہج نبوت سیاست کرو گے ہم نوکر ہوں گے. امریکی جمہوریت کو بحال رکھنے کے لیے جمہوریت اور خلافت یہ اپوزٹ ہیں. خلافت میں پہلا نقطہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی, اور جمہوریت میں پہلا نقطہ ہے کہ حاکمیت عوام کی. عوام گدھا ہو تب بھی العوام کالانعام. بنگی, چپراسی, قادیانی, اگر ہم قادیان کے خلاف ہیں, جمہوریت تو قادیانی کو تحفظ دے رہی ہے, اس کا ووٹ ہے, اس کا ووٹ ہے. بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے. جرت کے ساتھ رہو, بہادری کے ساتھ رہو, سیف الرحمن کے مشن پر رہو. انشاءاللہ وہ قبر میں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوگا. ہمارا نانا بھی فرماتے تھے کہ میں قبر میں بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا رہوں گا. ہم اس کے قائل ہیں الحمدللہ. اللہ کی رحمت برسے میری غریب جماعت پر. ماشاءاللہ. ایک آخری بات, روچڑا ہمارا گاؤں ہے, ایک بستی ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہاں جلسے کے لیے تشریف لائے. بیان کیا تو آگے سارے بڑی بڑی داڑھیوں والے, پگڑیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت بخاری رحمہ اللہ نے بڑے علمی انداز سے بیان فرمایا. جب فارغ ہوئے تو لوگ ملنے لگے, پوچھا بھی تم کس مدرسے کے شیخ الحدیث ہو؟ کہ میں دہل میں ہے نا. اللہ اکبر. داڑھی مبارک, پگڑی مبارک, چہرے پر تہجد کا نور, سبحان اللہ. جو آئے, کوئی کہے میں دکان کرتا ہوں, کہتے میں حل بہاتا ہوں, میں فلان کرتا ہوں. تو کہتے ہیں حضرت بخاری نے یوں اثر پکڑ لیا, واہ خلیفہ غلام محمد, تو انہیں لوگوں کو کیا بنا دیا ہے. میں تو اسی سوچ میں رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء میں پھنس گیا ہوں. میں بڑی محنت سے اور بڑی مشقت سے آج تقریر کی ہے.
تو میں بھی دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سیف الرحمان اللہ تیری قبر پر رحمت نازل فرمائے، جہاں 4 جھوپڑی ہے وہاں اس نے قرآن کا درس کھولا ہے، لوگوں کو نبی کی سنت دے دیا ہے۔ باقی سیاست میاست کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم بکواس سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ سیاست صرف ایک ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، اور پہلے اپنے 4 فٹ پر اللہ کا نظام نافذ کرو، پھر آپ چلو آگے اور کوشش کرو، اللہ تمہاری کوشش کو رنگ لائے گا۔ میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہ چلوں اور کہوں کہ ہم اسلامی نظام لائے جائیں گے تو قدرت بھی ہنستی ہے، اللہ اکبر، مذاق بن جاتی ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ ایک بات پھر آ رہی ہے، عصر کی نماز کا ٹائم نہ ضائع ہو جائے۔ ہم حرم شریف میں تھے، لیلۃ القدر کی رات تھی، اللہ اکبر، حضرت مکی صاحب دوسرے تیسرے اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ہمارے اندر ایک سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے دور کا پرانا احراری شاعر تھا جس کو جامباد مرزا کہا جاتا، چھوٹے قد والا، وہ ہمارے ساتھ تھا۔ امام صاحب رو کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما۔ مان لو رو، پورا مجمع رو رہا تھا۔ جو ہی اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیا، جامباد مرد نے کہا لگا دیا زور سے، ہم نے کہا مشروطے پکڑیں گے، کچھ عقل کر، ساری دنیا رو رہی ہے۔ اس نے ایک اور کہا لگا دیا، ہم نے کہا اس سے اٹھ کر بھاگ جائیں، ایک کہا لگاتے رہے۔ میں نے کہا وہ خیر کیا ہے؟ آگے اللہ سے کھلدا پہ آول میں ہی کھیل پیا، وہ بوگے دے آگے اللہ میاں ہنس رہا ہے کہ یہ کیا بلا ہے، اللہ بیت المقدس، کہ اللہ کو نماز نہ پڑھنے بیت المقدس ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ 55 ملک دے دیے اللہ نے تمہیں، ہر ملک کی فوجیں ہیں، تم اپنی شاہییں تو بچا سکتے ہو، چلو چھوڑو یار، جو 30 لاکھ آئے ہوئے ہو، آج بسم اللہ کر کے چل پڑو، صرف پیشاب ہی کرو تو اسرائیل بہ جائے گا۔ یہ تو وہی ہے نا، فَاذَا بَرْدَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ۔ اللہ تو بیت المقدس کو آزاد کرا، تو سا کیری چیز دے دباؤ، نکلو اپنی گردنیں کٹاؤ، جہاد کے لیے نکلو، اللہ پھر کرم فرمائیں گے۔ اس لیے آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں ہے کہ دین کے لیے ہر آدمی کام کرے، ماشاءاللہ، نظام اسلام کے نفاذ کے لیے۔ یہ ہمارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ مولانا سیف الرحمان صاحب تمہیں ہزاروں متعلقین دے گئے ہیں، اور تقریباً مختصر سے مختصر 100 آدمی کی کم از کم آپ کو تربیت یافتہ ایک جماعت دے گئے ہیں۔ یہ حضرات بیٹھے ہیں، وہ اکیلے آ کر کام کر گیا تھا، تو تم کم از کم 100 آدمی ہو۔ عتیق الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، مولانا جار الحق صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارے نوجوان ساتھی ادھر ادھر بیٹھے ہیں، تم مل کر اس دین کے مشن کو چلاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پریشان نہیں ہونا کہ حکومتیں کیا کر دی ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتی، رب کے حضور عدل ہے۔ ہمارا ان لوگوں نے اپنے گمان میں تماشا دیکھا، ہمارے تو جنت میں چلے گئے، اب ان کا تماشا دیکھا جا رہا ہے، اور ہر ایک کا تماشا دیکھا جائے گا۔ ان پر کوئی ایک آدمی رحمت نہیں بھیجتا ہے۔ تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی بھی ہم ان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، میں نے کہا آزاد ہیں، آزاد ہیں، آزاد کا معنی آوارہ ہیں، دین سے آزاد ہو جائیں۔ جو میرے نبی کی امت کے خون کو بہاتا ہے، اللہ اکبر، بس اللہ جانے اور وہ جانے، دعا کرتے ہیں۔ گستار بندے کتنے دن سے یار تو ادھر ہے رہا بلا بلا نہیں، چلو تو سن کرو، آؤ آؤ، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کھڑے
سب حضرات روی شریف پڑھ گئے اللہم اغفرہ ورحمہ واعف عنہ اللہم ابدلہ دارا خیرا من دار واہلا خیرا من اہلہ اللہم نقی خطایاہ کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم باعد بینہ وبین خطایاہ کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم اجعل جنت الفردوس مثواہ۔ یا اللہ ہمارے اس عظیم بھائی کو، اپنے نیک بندے کو یا اللہ پوری جزا عطا فرماؤ، تمام ان کے صدقات جاریہ قبول فرماؤ، ان کی نیکیاں قبول فرماؤ، ان کے جہاد قبول فرماؤ، ان کی سخاوت قبول فرماؤ، ان کا خلق پیار سب قبول فرماؤ اور پوری جزا عطا فرماؤ، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرماؤ۔ مولا کریم مولی رحمت الرحمن صاحب خود بھی اس کو بنا گئے، سب نے اس کو اللہ وہ نسبت ان کی طرف منتقل فرما دے۔ ان کے سارے بچے جواد صاحب، خباب صاحب، احمد ثانی صاحب، کفایت صاحب اور ان کے سارے داماد وہ بھی بیٹے ہوتے ہیں، مولانا عبدالصمد صاحب، مولی ابو بکر صاحب اور ضیاء الرحمن صاحب، مفتی محمد صدیق صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے رشتے پیسے کو دیکھ کر نہیں دیے تھے، صلہ رحمی کے طور پر دیے ہیں، سارے رشتے غریب بھانجوں کو، بھتیجوں کو دیے ہیں۔ محمد اسد، مولی عبداللہ صاحب، ماشاءاللہ اللہ سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پوری جماعت، مولانا عتیق الرحمن صاحب، مولانا حاجی عبدالعزیز صاحب، عبدالرحیم صاحب، سارا عثمانی نعت خان، جتنا ہیں یا اللہ سارے کو ملتے کم کرنے دی توفیق عطا فرماؤ۔ مولا کریم اس مدرسے کو قیامت تک آباد رکھو، ہدا فیض قیامت تک نصیب فرماؤ، تمام اسباب خزانہ غیب کا نو عطا فرماؤ۔ ہمارے جتنے مہمان محترم حضرات تشریف لائے ہیں، ہماری سرپرستی فرمائی، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو پوری جزا عطا فرماؤ۔ ان سے درخواست بھی کرتے ہیں کہ شفقت والا ہاتھ ہمارے اوپر اسی طرح رکھتے رہو، پورے علاقے میں دین کے جلسے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ مدد کرتے رہنا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ان بچوں کو خوب توفیق عطا فرمائے گا۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرماؤ، جو مقروض ہیں قرضوں سے خلاصی نصیب فرماؤ، سب پریشانیاں دور فرماؤ، مشکلات حل فرماؤ۔ سب کے دلوں میں جو آئے ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں، نیک مرادیں ہیں، سب پوری فرما دو۔ جمعیت علماء اسلام کو یا اللہ رات دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماؤ، اس کی کامیابی کے لیے بہترین راستے فتح فرماؤ، کھولو۔ مولانا سمیع الحق رحمہ اللہ، مولانا سیف الرحمن صاحب، اب ان کی وفات کے بعد جماعت بھی کچھ منتظر ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی اللہ جل جلالہ ان قائدین کو ہمت دے، لوگوں کو بھی مل کر نظام اسلام کے مخلصانہ کاوشوں میں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم آج جمع ہیں، ہم سب کو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اسی طرح اکٹھا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جب تک زندہ رہے آپ کے اور آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں، دنیا سے رخصت ہوں، خاتمہ ایمان پر ہو، زبان پر جاری ہو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی نماز ہوگی، سب حضرات صفیں بنائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔